بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قطب عالم سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر العزیز کے خلیفہ اعظم حضرت شاہ نبی رضا خان صاحب کے حالات اور مناقب عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ کے باپ دادا افغانستان کے رہنے والے تھے اور معزز خاندان تھا۔ جب آپ کے باپ دادا افغانستان سے ہندوستان تشریف لائے تو وہ پھر ریاست رامپور میں قصبہ بنسوڑی ہے، اس میں انہوں نے رہائش اختیار فرمائی۔ تو آپ سیدنا نبی رضا خان صاحب جو ہیں وہیں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت 25 ربیع الاول اور 1286 بروز سوموار اسی قصبہ میں ہوئی۔ آپ طبیعتاً بہت ہی متواضع اور منکسر المزاج، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، اور آپ کا شعار تھا کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، اور پہلے سے ہی بچپن سے ہی آپ کی طبیعت جو تھی وہ مجاہدہ اور ریاضت کی طرف راغب تھی۔ آپ اپنے وقت کے بے مثال مشائخ میں سے تھے، ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو اس طرح یہ آپ جو ہیں سیدنا قطب عالم عبدالحی قدس اللہ سر العزیز کے خلیفہ اعظم ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کی چونکہ شروع سے ہی طبیعت ایسی تھی کہ آپ مجاہدہ بہت کرتے تھے، تو اپنے وطن میں جب تھے تو ریاضت مجاہدہ بکثرت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک وضو سے آپ نے 40 روز کا چلہ پورا کیا، نہ کھایا نہ پیا، صرف مصری کا ایک کوزہ رکھ لیا، اس کو سحر کے وقت چکھ لیتے، روزہ اسی مصری کو چکھ کر افطار فرماتے۔ 15-20 روز کچھ نہ کھانا یہ آپ کے لیے معمولی بات تھی۔ تو آپ نے یہ چلہ چہل کاف کا جو ہے 40 روز میں 1.25 لاکھ بار ختم جو پورا کیا جاتا تھا، تو آپ نے شاہ نبی رضا خان صاحب نے اس چلہ کو 1.25 لاکھ بار 9 روز میں پڑھ لیا اور ختم کر دیا۔ تو مرید آپ ہو چکے تھے پہلے، تو جب آپ کو کافی وقت نصیب ہوا وہاں تشریف لے گئے۔ 3 سال کے بعد، مرید ہونے کے 3 سال کے بعد، آپ حضرت مولائی مرشدی قطب عالم سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں دربار شریف چاٹگام شریف حاضر ہوئے۔ تو سیدنا قطب عالم عبدالحی قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا کہ خان صاحب، ہم نے سنا کہ آپ 15-20 روز تک کچھ نہیں کھاتے اور اوپر جو مشقتیں ہیں یہ سب آپ نے بیان فرمائی کہ ایسی ایسی سخت ریاضتیں کرتے ہو۔ تو پھر آپ نے آگے نصیحتاً فرمایا کہ جو آپ کرتے ہیں اگر ہم کریں تو گناہ گار ہو جائیں، مگر خیر آپ ابھی جانتے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ سیرت فخر العارفین جلد سوم 78 اور 79 صفحے پر یہ سب کچھ درج ہے۔ اگر کسی بھائی کو کوئی شک شبہ ہو کہ شاید میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو وہ سیرت فخر العارفین جلد سوم میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا فرمایا کہ آپ ابھی جانتے نہیں ہیں، یہ مشقتیں کرنا، یہ اس طرح کئی دن کھانا نہ کھانا اور صحیح ڈھنگ کے کپڑے نہ پہننا، یہ کوئی فقیری نہیں ہے۔ یہ اس کی آپ نے بالکل اس سے آپ نے منع کیا کہ آپ کا لباس جو ایک کفنی ہے 3 سال اس میں ہی بسر کر دیے۔ تو اس کی سب کی آپ نے ممانعت فرمائی اور آگے فرمایا کہ
ہمارے مریدوں کو فقیری ہمارے طرز روش پر، ہمارے طور طریقے پر چلنے سے ملے گی، ولایت نصیب ہوگی، معرفت نصیب ہوگی۔ جو ہم کرتے ہیں وہ کرو تو پھر اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ زمین و آسمان میں سر پٹکیں گے کچھ نہ ہوگا۔ فقیری ریاضت اور فاقہ سے نہیں ملتی، فقیری ریاضت اور فاقہ سے نہیں ملتی۔ اگر فاقہ سے ملتی تو جتنے غریب لوگ ہیں جنہیں صحیح ڈھنگ کا کھانا میسر نہیں ہوتا وہ سب فقیر ہو جاتے۔ اگر جاگنے سے فقیری ہوتی تو جتنے پہرہ دار ہیں سب فقیر ہو جاتے، سب ولی ہو جاتے۔ اور اگر اچھے کپڑے پہننے سے نہیں ملتی اور جو ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنتے ننگے رہتے ہیں، مجذوب ہیں، تو پھر سب مجذوب جو ہیں وہ درویش ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا جو ہم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں فقیری کیسے کرنی چاہیے، جو ہم کرتے ہیں وہ کرو گے تب اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، تب فقیری درویشی ملے گی۔ نصیحتاً فرمایا یہ نہ اتنا زیادہ کھاؤ کہ غفلت اور کاہلی پیدا ہو، نہ اتنا کم کھاؤ کہ ضعف و ناتوانی پیدا ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ نہ اتنا پھٹا پرانا میلا کپڑا پہنو کہ لوگ تم کو دیکھ کر نفرت اور حقارت کریں۔ اتنا پھٹا پرانا بھی نہ پہنو کہ لوگ نفرت کریں، اور اگر کوئی تمہاری حقارت کرے گا، تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور نہ اتنا عمدہ کپڑا پہنو کہ ہر وقت اس کی زبائش اور آرائش میں لگے رہو۔ ان نصیحتوں کے بعد خادم مقبول علی کو حکم ہوا کہ خان صاحب کے لیے ایک جوڑا کپڑا لائیں، تو آپ کپڑوں کا جوڑا لے کر آئے تو آپ نے تبرکن عطا فرمایا، تو شاہ نبی رضا خان صاحب نے اس کو سر پر رکھا، بوسہ دیا اور پہن کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ اور جو کملی جو کفنی پہنی ہوئی تھی، جو 3 سال آپ نے کفنی پہنے رکھی کملی کی، اس کو اتار دیا۔ اس دن سے محترم نبی رضا خان صاحب دونوں وقت کا کھانا کھانے لگے اور صحیح طرح کے کپڑے پہننے لگے۔ تو اس طرح آپ نے دیکھیں وہ جن کو آج کل بھی لوگ بڑی بزرگی سمجھتے ہیں، تو اس کا بھائی دیکھیں سلسلے میں کوئی تعلق نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح طرح کے کپڑے پہنو جس طرح کے ہمارے بزرگوں کے معمولات ہیں، اور وہی ذکر فکر کرو جو تعلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہ کئی دن نہ کھانا یہ کوئی فقیری نہیں ہے۔ اور کوئی اس میں بیان کر رہے ہیں کہ جی اتنے دن وہ ایسے کھاتے ہی نہیں تھے، تو یہ تو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی اپنے سلسلہ جہانگیریہ کے بزرگوں سے ثابت ہے۔ وہ باقاعدہ کھانا کھاتے تھے، لیکن اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو، اور اتنا کم نہ کھاؤ کہ کمزوری ہو جائے۔ صحیح طریقے سے اپنے پیر و مرشد کے معمولات کے مطابق کھانا پینا، سونا جاگنا اور سب کچھ ان کے معمولات کے مطابق کرو، عبادت بھی کرو وہ جس کی تعلیم کی گئی ہے۔ تو اس طرح پھر سیدنا فرماتے ہیں کہ ان کے اہلیہ فتن شاہ جو ہیں رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہندوستانی لمبے قد گورے رنگ کا ہم کو گود میں لیے ہوئے ہندوستان چلا جا رہا ہے۔ تو سیدنا فرماتے ہیں کہ ہم نے خیال کیا کہ ہندوستان کے مریدوں میں تو لمبے قد اور گورے رنگ کے نبی رضا خان صاحب ہیں۔ تو آپ نے سوچا دیکھیں اب چونکہ نبی رضا خان صاحب کی وہ روحانی والدہ ہیں، جو سیدنا کی اہلیہ ہیں، شاہ نبی رضا خان صاحب کی روحانی والدہ ہیں، تو والدہ سے ہمیشہ اولاد ہوتی ہے، تو روحانی اولاد ہوگی۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ ان سے
نبی رضا خان صاحب سے سلسلے کا کام ہوگا اور روحانی اولاد پیدا ہوگی۔ تو اس خواب کے بعد جب نبی رضا خان صاحب سیدنا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ لکھنؤ چلے جائیں، وہاں کے لوگوں کی روح میں حرارت پیدا ہو چکی ہے، ہمارے حضرت کے سلسلہ میں وہاں بہت لوگ مرید ہوں گے۔ تو محترم شاہ نبی رضا خان صاحب بحکم پیر و مرشد قبلہ سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر العزیز ان کے حکم سے لکھنؤ تشریف لے گئے۔ بہت لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے، وہاں بہت سلسلہ ہوا، آپ نے سلسلے کی وہاں بہت خدمت کی اور سلسلے کی بہت ترقی ہوئی۔ آپ نے عمر کے آخری وقت تک وہیں قیام فرمایا اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ تو آپ سے سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کی بہت اشاعت ہوئی، یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو آپ اپنی روحانی والدہ کو گود میں اٹھا کر ہندوستان لے گئے۔ تو آگے آپ کی وصال کی خبر جو ہے اس میں آپ فرماتے ہیں سیدنا قبلہ سیرت فخر العارفین حصہ سوم میں کہ ہماری بڑی اہلیہ نے خواب دیکھا کہ پچھم کی طرف قیامت قائم ہو گئی ہے اور آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے۔ دربار عالی سے لکھنؤ جو ہے یہ پچھم کی جانب ہے، اور ہمیں دیکھا کہ چوگا پہنے ہوئے کہتے ہیں کہ باقی ماندہ جو لوگ ہیں ان کو جا کر دیکھ لیں۔ ہم وہاں گئے اور ٹہلنے لگے، ایک لڑکا بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اس نے جب ہم کو دیکھا تو قرآن شریف جزدان میں یعنی غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا اور ہماری قدم بوسی کی۔ فرمایا ان کا خواب سن کر ہمیں اندیشہ پیدا ہوا اور کہا کہ پچھم کی طرف تو ہمارے 3 خلفاء ہیں، نبی رضا خان صاحب ہیں اور 2 اور ہیں۔ چند دن گزرے تھے کہ نبی رضا خان صاحب کی انتقال کی خبر آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب خان صاحب کے انتقال کی خبر آنے کے بعد حضرت قبلہ روحی فدا سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا کہ خان صاحب کامیاب ہوئے۔ اب دیکھیں اس میں کامیابی کس میں ہوئی، وہ سب مجاہدات جو تھے وہ چھوڑ دیے، روزانہ کھانا کھانا شروع کیا، جو 15-20 روز کھاتے نہیں تھے اس کو آپ نے فضول فرمایا کہ یہ تو بالکل غلط ہے، دین کے ہی خلاف ہے، سنت کے ہی خلاف ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے معمولات کے بھی خلاف ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کرو گے تو آپ کو فقیری نصیب ہوگی، اور نہیں تو چاہے آسمان سے سر پٹکو، چاہے کچھ کرو، لمبی لمبی ریاستیں کرو، عبادتیں کرو، کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے طور طریقے پر چلو گے تو پھر سب کچھ نصیب ہوگا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ آج بھی حضرات سلسلے کے لوگوں کو اس طرح کے من گھڑت جو چیزیں ہیں جو دوسرے لوگوں میں رائج ہیں تو وہ چھوڑ دیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خام خواہ ہلاکت میں جان ڈالنے والی بات ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی سے فائدہ ہوگا جو اپنے جو سلسلے کے بزرگوں کے معمولات ہیں ان پر عمل کریں، ذکر فکر مراقبہ برزق شیخ کا تصور، اور یہی نفی اس بات کا ذکر، اور پھر مجاہدہ نفس جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ رسول بزرگان دین کے معمولات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔